باڈی پڑی ہے. ہمارے تھانہ I-9 کی پولیس اور ہمارے سارے دونوں سینئر آفیسرز SSP آپریشن اور SSP انویسٹیگیشن دونوں پرسنلی اس کرائم سین کے اوپر فوراً پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہ ایک میل جن کی عمر تقریباً 55 سال ہے، شیخ عبدالرؤف کے نام سے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، جو کہ پروفیشن کے اعتبار سے ایک لائر تھے. ان کی ڈیڈ باڈی وہاں پہ ملتی ہے، جن کو سر کے اوپر بیک سائڈ سے فائر مارا ہوا تھا، ایک ہی فائر لگا تھا. اور فردر اس کے بعد وہاں پہ ایز سچ کوئی ایویڈنس اویلیبل نہیں تھا. پولیس نے، ہماری ساری ٹیمز نے، انویسٹیگیشن آپریشن کی ٹیم نے، CIA کو بھی اس میں فوری طور پہ بلا لیا گیا، اور سیف سٹی کو بھی ہم نے اس میں اسی وقت متحرک کیا، اور فوری طور کے اوپر جو ہے وہ اس کیس کو فالو کرنا شروع کیا. اس کے ایویڈنسز کو سارے کیمرہ ٹریکنگ سٹارٹ کرنی شروع کر دی، اور اس کے اوپر فردر ورکنگ کرتے ہوئے الحمدللہ ودن 3 days ہم نے جو ہے اس کیس کو ٹریس آؤٹ کر لیا ہے. اس میں ایک ملزم ہے جس کا نام واجد ہے، جو کہ المصطفیٰ ٹاور کے اندر جو ہے بطور سیکیورٹی گارڈ بھی کام کرتا ہے، اور مقتول شیخ عبدالرؤف کے پاس جو ہے بطور کوک اور گھر میں ملازم کے طور پہ بھی پارٹ ٹائم کام کرتا رہا تھا. تو وہ جو ہے مرڈرر اس کے اندر ٹریس آؤٹ ہو گیا، اور ایونچولی اس کو ہم نے اریسٹ بھی کر لیا ہے، اسلام آباد پولیس کی ساری ٹیم نے. اور اس سے فردر جو ابھی تک کی انیشل انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اس کا آج ریمانڈ لیا ہے ہم نے گرفتاری ڈالنے کے بعد. تو اس کی ابھی تفتیش جاری ہے. انیشل انویسٹیگیشن سے ابھی تک کی جو بات پتہ چلی ہے، چونکہ وہ ان کے پاس شیخ عبدالرؤف کے پاس بطور ملازم کام کر رہا تھا، تو اس کی ان کے ساتھ کچھ گریونسز بھی تھیں، جیسے کچھ ہوتی ہیں ملازموں کی کہ جی کہیں جھڑک دیا، اور کوئی کنڈکٹ کے بارے میں کوئی ایشوز تھے. تو اس کے اوپر اس طرح کی اس کی کچھ گریونسز ابھی تک سامنے آئی ہیں. فردر اس کی ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بھی پھر لیٹر سٹیج پہ اس وقت کلیئر ہوئی تھی کہ ان کی مقتول کی جو کار تھی، وہ بھی جو مرڈرر ہے واجد خان جو ہے وہ کار بھی ساتھ اپنے لے گیا تھا. اس کو بھی اس نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ جی گاڑی بھی وہ ساتھ لے گیا تھا. اس گاڑی کی ریکوری کے لیے ابھی اس کے ساتھ فردر تفتیش جاری ہے، اور وہ گاڑی بھی انشاءاللہ ہم جلد برآمد کر لیں گے، اور مزید اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے. اور یہ سارے ایسپیکٹس اور ساری اس کے جو وجہانات اور موٹیوز ہیں اس کو انشاءاللہ ہم جلد سامنے لے آئیں گے، اور اس تفتیش کو انشاءاللہ جلد ہی تمام ایویڈنسز کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا. اور جو ایک بے گناہ ایک آدمی کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے، اور جس طرح سے کولڈ بلڈڈ مرڈر کمٹ کیا گیا، اس کو اس کا پورا طور پہ اس کا ازالہ ہوگا، اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے. مزید اس میں ہم صرف یہی ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ اسلام آباد پولیس نے سال 2025 میں جس طرح سے تمام اس طرح کے ہائی پروفائل اور بلائنڈ مرڈرز کو فوری طور پہ ٹریس کیا، الحمدللہ ہماری وہ ساری ایفرٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ 2026 میں بھی اسی طرح جاری رہیں گی. اور اس کیس کو بھی ہم نے الحمدللہ شارٹ ٹائم کے اندر اس ساری ٹیم نے ٹریس آؤٹ کر لیا ہے. تھینک یو. عامر صاحب کی پہلے عامر صاحب اس سے پہلے ایک ڈبل مرڈر کیس تھا جس میں جسٹس آصف کے بیٹے نے 2 بچیوں کو قتل کیا تھا. اس سے پہلے ایک ڈی چوک میں کیس تھا ہائی پروفائل، جس میں 2 لوگ جو گاڑی کے نیچے قتل کیے تھے کسی آفیسر نے. اس سے پہلے بھی ایک جسٹس شہزاد ملک کی بیٹی نے سوان میں 2 نوجوانوں کو قتل کیا تھا. یہ تینوں ڈبل مرڈر کیس جو ہیں موجودہ IG صاحب کے چارج لینے کے بعد ان کو حل کیا گیا ہے. اس طریقے سے حل کیا گیا ہے کہ جو مقتولین کے ملوثین تھے ان کی چیخوں کو بھی دبا دیا گیا. عدالت کے اندر بھی معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے. پولیس نے کس قدر ریزسٹ کیا، تاثر یہ کیا جاتا ہے کہ پولیس نے مقتول کے جو لواحقین تھی ان کی چیخوں کو دبانے میں یا کیسے کو حل کرنے میں، جو ہائی پروفائل جو ملزم تھے ان کو بچانے میں عدالتوں میں بھی ان کو سپورٹ کیا، تفتیش میں بھی سپورٹ کیا. یہ تاثر ہے یہ درست ہے یہی طرح؟ دیکھیں جی، ایک تو اس میں تھوڑا سا جو فرق ہے ایک مرڈر کے اور ایک آپ نے جتنے واقعات کوٹ کیے وہ بیسیکلی ایکسیڈنٹ کے کیسز تھے، ٹھیک ہے نا جی. تو ایون مرڈر کے اندر بھی اور اس طرح کے ایکسیڈنٹل کیسز جتنے ہیں جو روڈ ایکسیڈنٹ کے اوپر جس میں کسی کی
موت واقع ہو جاتی ہے، اور لڑائی جھگڑے میں، اور ایون 324 کے بھی جو کیسز ہیں ان سارے کیسز بیسیکلی کمپرومائز جس میں ہو سکتا ہے. یہ سارے وہ کیسز ہیں جس میں لاء کے اندر پروویژن عموماً جس میں کمپرومائز لوگ کر سکتے ہیں، کمپرومائز کرنے کی پروویژن موجود ہے. تو اس میں ہم کسی فریق کو روک نہیں سکتے. آپ نے خود بات کی کہ وہ سارے کیسز بھی ٹریس آؤٹ کیے، اسلام آباد پولیس نے سارے کیسز ٹریس آؤٹ کیے، ٹھیک ہے نا جی. اگر فریقین آپس میں کسی سٹیج پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں تو اس میں ہمارے اینڈ پہ تو نہیں، ہم نے تو اپنا کام پورا کیا تھا. بتائیے گا سر، جو ڈیڈ باڈی کی ایجوکیٹ تھی وہ یا پھر مصطفیٰ ٹاور سے نہیں، ان کا مزید تفتیش ابھی جاری ہے، لیکن جتنے ایویڈنسز ہیں اس کے مطابق یہ مرڈر اسی جگہ پہ کمٹ ہوا تھا جہاں سے ڈیڈ باڈی ملی تھی. گرفتاری تو جی ادھر اسلام آباد سے ہی ہوئی ہے، ملزم کا تعلق ملاکنڈ سے ہے. وہ جو ایف آئی آر اپلیکینٹ آتا ہے تھانے میں آتا ہے تو وہ جو ایک بندہ سیل کرتا ہے تو وہ بنا اس کو قبضہ دیتا ہے، اس کو پیسے بھی غریب شہری گھر تک کرتے ہیں اور اس کی عدالتوں کا رستہ بتا دیا نظر جائے تو وہ اس کو جلد بھرتی کی جاتی ہے، جو اس کے پیسے نقصان کیا جاتا ہے اس کا، تو اس کے کوئی پولیس دیکھیں جی اس کے اوپر تو کافی کارروائی ہوتی بھی رہتی ہے، اور جو اس طرح کی سچویشن میں جو بھی فیکٹ سامنے آتے ہیں اس کے اوپر قانونی کارروائی ہمارے کرتے ہیں. ایک منٹ پہلے ان کو نامہ سے یہ بتائیے گا کہ جو ملزم تھا واجد، اس کے پاس اسلحہ کہاں سے آیا، اور اسلام آباد کے جس کا وکیل صاحب کے گھر کے اندر تھا تو اسلحہ کیا وکیل صاحب کا تھا یا یہ ملزم لے کر آیا؟ ملزم اسلحہ لا سکتا ہے تو باقی جتنے لوگ ہیں وہ تو غریب ملازمین سے تھوڑا ہی محسوس کے لیے کر رہے ہیں. جی ابھی اس کی اسلحے کی ایک تو ریکوری چونکہ بقایا ہے، اور ابھی چونکہ اسی کی گرفتاری کو تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے، ابھی اس کی انٹروگیشن جاری ہے اسلحے کے حوالے سے اور کہاں سے آیا اور اس کا سورس، اس سارے کو انشاءاللہ ہم جلد کلیئر کر لیں گے. اسلحے کی ابھی چونکہ ریکوری بقایا ہے تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ جی ابھی اسلحے کی چونکہ ریکوری بقایا تو اس کے حوالے سے ابھی تفتیش جاری ہے. جی ادھر سے جو آپ بتا رہے ہیں کہ ملازم بھی کچھ تحفظات تھے، تو کیا تحفظات بھی حد تک انویسٹیگیشن سامنے آئی ہے یا کچھ باری جان کی ہے جو آپ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی ابھی تک تو اس کے صرف تحفظات کی حد تک، جس طرح سے میں نے بتایا چونکہ ملازم تھا تو کچھ فائنینشیل میٹرز بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ کسی وقت ہوتا ہے کہ مالکان جو ہیں وہ ملازم کو جھڑک دیتے ہیں یا مس ٹریٹ کرتے ہیں، کوئی اس قسم کی کوئی نہیں. ابھی تک جتنی انٹروگیشن ہے وہ میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں، فردر آپ سے شیئر کر لیں گے. راج صاحب یہ بتائیے گا، آپ کی پریس کانفرنس سے اور سیف سٹی کیمروں سے ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد ملک کا محفوظ ترین شہر ہے، لیکن شہری پھر بھی عدم تحفظ کا شکار ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی سوچ ایسی ہے یا پولیس کا رویہ ایسا ہے؟ دیکھیں جی اس میں دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سیف سٹی کی جتنی ہم بات کرتے ہیں آپ سے ساری تفتیش میں، اس کے علاوہ جتنی کیسز کے حوالے سے پہلے بھی جتنی پریس کانفرنسز ہوئیں، جتنے کیسز ٹریس ہوئے، اس میں سیف سٹی کا ایک بڑا اہم کردار رہا ہے. ہمارے جتنی سکسیس ہے اسلام آباد پولیس کی کیسز کی ٹریسنگ میں، اس میں سیف سٹی کا اور ہماری جتنی ٹیم جو یہ ڈیجیٹل کیمراز ایون پرائیویٹ کیمراز کے اوپر کام کرتی ہے، اس کا بڑا ایک اہم کردار ہے انویسٹیگیشن کو کامیاب بنانے کے اندر. تو اس کے حوالے سے تو بالکل ایک اسلام آباد کو ایک سیف سٹی ضرور کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اور ایون دین اگر کہیں کوئی وارداتیں ہو جاتی ہیں یا ایٹ ٹائمز کوریج نہیں ہے کچھ جگہوں پہ سیف سٹی کی، تو اس کو ہم آبویسلی شیئر کریں. تھینک یو سر. اسٹوڈنٹ سے سر کے پی کے اس میں بندے آئیڈینٹیفائی ہم نے کر لیے ہیں جی، تو ان کو اسی دن ایف آئی آر تو ہم نے اسی وقت دے دی تھی، گاڑی بھی برآمد ہو گئی تھی، بندے آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں اور ابھی ان کا اریسٹ بقایا ہے. مزید ان کو جو پکڑ لیں گے فردر آپ سے پھر ڈیٹیل شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ.